السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایز یوزول حمزہ رحمان ملک میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. پروگرام میں بات کرتے ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آج 8 فروری ہے اور 5 فروری گزرا ہے، کشمیر ڈے کے طور پر ہم اسے مناتے ہیں. اس حوالے سے کچھ چیزیں تھیں جو میں چاہتی تھی کہ پروگرام میں ڈسکس کروں. کہ کہا گیا 5 فروری کو حکومت پاکستان کی طرف سے بھی، اور ہمارے آرمی چیف نے بھی یہ کہا، اور ویسے بھی پاکستان کا یہ موقف ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے. اور اقوام متحدہ کی ریزولوشنز بھی اگر اس حوالے سے دیکھی جائیں تو اس کا بھی جو فائنلی موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو کشمیری ہیں ان کو ان کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے. بات یہ ہے کہ کیا مودی سرکار کے ہوتے ہوئے، بھارت کی جو موجودہ سرکار ہے اس کے ہوتے ہوئے، کیا یہ ممکن ہے کہ کشمیریوں کو ان کا جو رائٹ ہے وہ دیا جائے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، یا کشمیر کی ایشو کے اوپر کوئی ڈائلاگ ہونا چاہیے پاکستان اور کشمیر کے اندر، یا پھر بین الاقوامی سطح پر جتنی بھی بڑی قوتیں ہیں وہ اس ایشو کو اجاگر کریں کہ کس طریقے سے کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی جا سکتی ہے. حمزہ کو فارملی ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اور حمزہ سے بات کرتے ہیں. حمزہ، مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی ہی مودی سرکار جو کہ ایک فاشسٹ حکومت ہے، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی عرصے سے جو ہے کشمیر وہ لاک ڈاؤن کسی کیفیت میں ہے، اور اسٹل کشمیری جو ہیں، ویسے تو آپ کسی بھی بھارتی حکومت کو دیکھ لیں، کشمیر کے اوپر ان کا جو رد عمل ہے وہ ایک صحیح ہے، لیکن یہ جو مودی سرکار ہے ان کے آنے سے جو ایک فاشسٹ طرز عمل تھا اس میں پھر تیزی آئی، اور پھر ہندوتا سوچ جو ہے وہ ابھر کے سامنے. تو کیا واقعی از اٹ پاسبل کہ ہم مودی سرکار کے ہوتے ہوئے کشمیر کے اوپر کوئی ڈائلاگ کروا سکتے ہیں، کوئی مذاکرات میز کے اوپر لا سکتے ہیں کہ جی ٹیبل ٹاک کی جا سکتی ہے اس کے اوپر؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ سائمہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پرابلم جو ہے وہ بی جے پی کا شاید اتنا نہیں ہے جتنا کہ نریندر مودی ہم سیلف جو ایک شخصیت ہے اس کا پرابلم ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرس لیے جاتے تھے، ٹریک ٹو پالیسیز جو ہیں ان کے، ٹریک ٹو ڈپلومیسی جو ہے اس کے ذریعے ملاقاتیں ہوتی تھیں. پھر جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے وزٹس ہوتے تھے دو طرفہ. اب جب سے یہ نریندر مودی جو ہیں یہ آر ایس ایس کا نظریہ لے کر دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، تو انہوں نے بیسیکلی جو ووٹ لیا تھا وہ اسی نام پہ لیا تھا کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے گی. ٹھیک ہوگی بات، وہ بھلے بھارت کے اندر ہے یا کشمیر میں. مطلب آپ یہ دیکھیں نا، گجرات میں انہوں نے قتل تو کروائے تھے، تو ایک رجسٹرڈ کرمنل کی ایک حیثیت سے ان کے خلاف رپورٹ موجود ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو را کو آرڈرز دیے تھے پاکستان کے جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے. تیسرا انہوں نے یہ کیا تھا کہ کسی طریقے سے ہم کشمیر میں آبادیاتی نظام جو ہے اس کو تبدیل کر دیں، جو انہوں نے کر بھی دیا تھا. ٹھیک ہے، 5 اگست والا جو اقدام تھا. یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف. اب پرابلم یہ ہے کہ جب ایک رابطہ ہی نہیں ہو رہا دونوں ممالک کا نا، صرف وہاں پہ ہمارا سفارت خانہ کام کر رہا ہے اور وہ ویزا ایشوئنس اور اس حوالے سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان کا یہاں پہ جو سفارت خانہ ہے وہ چل رہا ہے، اور اسی طرح کی چیزیں وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں. جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے نا اس کے اوپر کوئی توجہ ہے ہی نہیں، اور جو جامعہ مذاکرات کے کمپوزٹ ڈائلاگز چلتے رہے ایک ٹائم پر، یہ سارا کچھ یہ سسپینڈڈ ہے، سب کچھ سسپینڈڈ ہے. اور صرف آر ایس ایس کے نظریے کی وجہ سے. میں آپ کو تھوڑا سا ناظرین کو یہ یاد کروانا چاہتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے اپنا اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی ان کی، انہوں نے سب سے پہلے جو خطاب کیا تھا اس میں انڈیا کو انوائٹ کیا تھا، اور یہ ان کے الفاظ تھے کہ اگر آپ 1 قدم ہمارے پاس آگے بڑھیں گے تو ہم 2 قدم آپ کے پاس آگے بڑھیں گے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ انہوں نے بالکل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور وہ اس طرف آنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں. ریزن کیا ہے کہ وہ جو انڈیا میں ہندتوا نظریہ ہے اس کی جامعیت اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کو ہمہ گیر کرنے کے لیے انہوں نے کوئی بھی ایسا سٹیپ نہیں جو انسانی دماغ میں آتا ہو اور وہ انہوں نے نہ اٹھایا ہو. چاہے وہ قتل و غارت گری ہے، لاک ڈاؤن ہے، کرفیو ہے، اس کے بعد جو مسلم ایریاز ہیں میجورٹی کے وہاں پہ ہندوؤں کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدے دینا تاکہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے کنٹرول کریں. جو مسلمز کمیونٹی کے لوگ تھے سول ایڈمنسٹریشن میں جہاں پہ زیادہ، ان کو ٹرانسفر کرنا، یہ چیزیں ابھی تک ہائی لائٹ نہیں ہوئی میڈیا میں اتنی زیادہ، لیکن انہوں نے بالکل ایک ہی تلوار سے سب کا سر جو ہے نا قلم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ معاملہ جو ہے
شاید پاکستان کی حد تک ہی رہتا اور مسلمانوں کی حد تک رہتا اگر وہاں پہ عیسائی اور سکھ محفوظ رہتے. لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ سکھ جو ہیں وہ بھی برسر پیکار ہیں اور ہم نے اس کے اوپر اپنے کئی پروگرامز کیے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی انڈورسمنٹ آئی ہے ان کے احتجاج پہ, انہوں نے سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں. یہ ایک سٹیپ پیچھے ہونے کا نام نہیں لینا گوارا کرتا. تو یہ اس کا مطلب یہ پرسنالٹی ایڈیالوجی جو RSS لے کے آیا نریندر مودی کی شکل میں, یہ اس کا پرابلم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ڈائلاگ نریندر مودی کے ساتھ کشمیر کے اوپر کسی بھی قسم کا ممکن ہو سکے اس وقت تک جب تک کہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ بھارت پر پریشر نہ ڈالے. پریشر ڈالیں, اس کو مجبور کریں کہ آپ آپس میں ملیں. ایکس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی بات کی, جو بائیڈن نے بھی یہی بات کر دی کہ ان کو آپس میں بیٹھنا. چائنا سیورل ٹائم یہ کہہ چکا ہے. اقوام متحدہ نے اب جو رپورٹیں آنا شروع ہوئی ہیں وہ تو بالکل انہوں نے تو مور تصدیق ثبت کر دی ہے اس کے اوپر کہ یہ سارا قصور انڈیا والی سے. دیکھیں نا, اگر ہم ڈس انفو لیب کی رپورٹس کو دیکھ لیں اور اگر ابھی کل والی رپورٹ جو اقوام متحدہ کی جو تجزیاتی اور مانیٹرنگ ٹیم کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جو TTP اور دیگر گروپس ہیں ان کی سرپرستی جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے اور پاکستان اور خطے کے لیے یہ ایک نقصان دہ بات ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اگر یہ ناظرین کو نا یہ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو پاکستان نے 2-3 دفعہ یہ آبجیکشن کیا تھا کہ افغانستان میں بھارت کے 16 قونصل خانے بنے تھے, 16, اور پاکستان نے کافی اپنا کنسرن شو کیا تھا اس کے اوپر. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ بہت بڑا ملک ہے, آپ کیپٹل میں اپنی ایمبیسی بناتے ہیں اور جو ٹریڈ کے حساب سے زیادہ بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں پر اپنے قونصل خانے 1 یا 2 بنا دیتے ہیں, زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. انہوں نے افغانستان میں 16 جو اپنے کونسلیٹ جنرل قائم کیے اور ان کونسلیٹس کا آپ ذرا کمپس دیکھیں کہ کس سائڈ پہ جاتا ہے. سارے پاکستان کے بارڈر کے پاس ہیں. وہ کیا کرتے رہے, وہ ایکچولی یہ کرتے رہے کلبھوشن جادیو اینڈ کمپنی کو وہاں سے ساری فنڈنگ جو ہے اور وہ ہوتی تھی. اور آپ یہ چونکہ ماضی کی باتیں ہیں, تحریک طالبان پاکستان کی بھی بات کریں, یہ جو TTP گروپس ہیں تو ان کی فنڈنگ بھی پھر انہی جگہوں سے. ایگزیکٹلی, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں جب مسلح فوج نے آپریشن کیا تھا تو اس وقت کی DGI اس پہ نے بتایا تھا کہ 30 منٹ کے ریڈیس میں ہم پکڑ لیں گے بیت اللہ ملا فضل اللہ کو. ٹھیک ہے, ملا فضل اللہ کیا کرتا تھا, چھوٹا ایک ٹرانسمیٹر تھا اس کے پاس ریڈیو کا, وہ بائک پہ یا سائیکل پہ رکھ کے موو کرتا تھا اور وہ پتہ نہیں چلتا تھا ابھی 1 گھنٹے میں ادھر ہے, اگلے گھنٹے میں پہاڑ کے دوسری طرف وہ پہنچا ہوا ہوتا تھا. وہ وہاں سے فرار ہو کے افغانستان چلا گیا تھا. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد TTP کا جتنا نیٹ ورک یہاں سے جب وزیرستان میں آپریشن ہوا, یہ سارے کا سارا یہاں تو سارے کے سارے جو ہیں ڈیڈ باڈیز سامنے آ جاتی, یہ سارے کے سارے بھاگ کے ادھر گئے. ٹھیک ہے, پھر افغانستان کا سیاپا ہمیں جو پاکستان کو یہ ہے, میں نے طورخم بارڈر پہ یہ خود جا کے دیکھا ہوا ہے, آپ حیران رہ جائیں گے, ان کی چوکیوں پہ بندے ہی نہیں ہیں مسلح فوج کے, ملیشیا کے. انہوں نے اتنی مس ایڈمنسٹریشن افغانستان میں کی ہوئی ہے کہ وہ قبائلی سسٹم جو ہے نا وہ مورچوں کے اوپر بھی ہے کہ یہ قبیلہ اتنے دن پہرا دے گا, فلاں قبیلہ ان چوکیوں پہ اتنا عرصہ ہوگا. پاکستان کی باقاعدہ مسلح فوج ہیں وہاں پہ, لیکن ان کا وہاں پہ ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ یہ TTP وہاں پر جا کے ری مرج ہونا شروع ہوگی. مختلف یہ جو بھی آپ جو بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی جو انویسٹیگیشن آئی ہے, رپورٹس جو آئی ہیں, اس میں آپ دیکھیں نا 5 گروپ جو ہیں, 5 گروپ یہ مرج ہوئے ہیں TTP میں. یہ اس رپورٹ میں انہوں نے مینشن کیا ہے. نمبر 1 شہریار محسود گروپ, نمبر 2 جماعت الاحرار, نمبر 3 وہ تھا حزب الاحرار, نمبر 4 امجد فاروقی گروپ اور نمبر 5 عثمان گروپ. یہ 5 گروپ جو ہیں یہ ایکچولی تو TTP کے ہی سپرنٹر گروپ جسے کہتے ہیں وہ تھے, لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ یہ سارے اب ڈسمنٹل ہو گئے نیٹ ورک, یہ وہاں پر بھاگے, وہاں پر بھاگ کر انہوں نے دوبارہ ری جوائن کیا TTP کو. یہ پاکستان کتنے عرصے سے یہ بات پوری دنیا کو بتاتا رہا. ٹھیک ہے, لیکن آج وہ ہمارے موقف کی تائید ہو گئی, یونائٹڈ نیشن نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور کریڈٹ گوز ٹو ISPR ایز ویل ایز ٹو پاکستان فارن آفس. انہوں نے ڈوزیئر جو پیش کیے ہیں اقوام متحدہ میں P5 کو بھی دیے ہیں, اور جو ظاہر ہے ادھر تو دے دیے, لیکن اقوام متحدہ کے دیگر جو کنٹریز ہیں ان کو بھی کاپیز انہوں نے ممبر کنٹریز کو بھیجی ہیں. حمزہ, میں کچھ چیزیں پڑھ رہی تھی, کچھ رپورٹس تھیں ڈفرینٹ اور کچھ ماہرین کی آراء بھی تھیں کہ پاکستان جو ہے اگین پیس, افغان جو پیس پروسیس ہے امریکہ اور طالبان کے بیچ میں جو ہے, اس میں پاکستان اگین ول پرفارم اٹس ڈیو رول, جو کہ پاکستان ہمیشہ سے کرتا ہے, فیسیلیٹیٹر کا رول ہے, ایک فیسیلیٹیشن کی بھی اس پیس پروسیس میں. اگین اب وہاں بھی ایک نئی انتظامیہ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریوزٹ کریں گے, چیزیں ٹھیک کریں گے. تو کیا پاکستان اس حوالے سے اپنا ایک ادھر
پریشر آپ اسے کہہ لیں یا اپنا موقف پیش کرے گا کہ جی ہم اگر افغانستان کے پیس پروسیس میں آپ کو ایز اے فیسیلیٹیٹر رول پلے کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا امریکہ کو یہ آفر نہیں کرنی چاہیے یا امریکہ کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کشمیر کے اوپر؟ نہیں، بالکل کیوں نہیں. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو نئی انتظامیہ آئی ہے نا، جو بائیڈن، یہ ری وزٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، ابھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلی انتظامیہ کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بہت کچھ کر کے چلے گئے نا، 27 جو ان کے احکامات تھے ان کو ریورس کیا ہے. تو ابھی 1-2 ویکس کے اندر اندر اتنے زیادہ بولڈ ڈیسیژن لینا انہوں نے لے لیے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے، پہلے اسٹڈی کرتے ہیں سارے. ہوا اصل میں اس طرح ہے کہ انہوں نے، امریکہ نے ون سائیڈڈ یونیلیٹرل ڈیسیژن جسے کہتے ہیں، یک طرفہ طور پہ وہ معاہدہ ختم ہی کر دیا ٹاکس کا. جب وہ ختم کر دیا تو طالبان نے کہا ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ جنگ لڑیں گے. ہوا کیا، اگلے دن 20 بندے مر گئے افغانستان کے. اس کے بعد ایک اور بلاسٹ ہو گیا بیچ میں. ٹھیک ہے، اب یہ دنیا کو معلوم ہے اس وقت جو افغان طالبان نے جو اپنی رٹ اسٹیبلش کی ہوئی ہے نا، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ بیریئرز لگا دیے اپنے علاقوں میں. انہوں نے اپنی کنٹونمنٹس بنا لی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیٹو کے 48 ممالک سے مل کر جو فوج بنتی تھی وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر پائے. افغانستان کی پولیس سسٹم جو ہے اس کو اسٹیبلش نہیں کر پائے. افغانستان کی آرمی کو انہوں نے علاقے ہینڈ اوور کر دیے ہیں، اور ہینڈ اوور ہونے کے باوجود انہوں نے وہاں سے ہینڈز اپ کر کے واپس آ گئے اور طالبان نے لے لیے. جب یہ کام انہوں نے طالبان نے کیا ہے، اس کے بعد امریکہ نے پھر پاکستان کو اپروچ کیا کہ آپ اس سلسلے میں اپنا کردار ہماری ادا مدد کریں. ہاں جی. اب اگر آپ اس تناظر میں دیکھنا چاہیں کہ پاکستان کا جو ڈیو رول ہے وہ پاکستان مور دین ڈیو رول کر رہا ہے. اب ان کو پتہ ہے، اور وہ بھی دیکھیں ہمیں اپنے گھر کو تو سیف کرنا ہے نا حمزہ، کیونکہ امریکہ بھارت کا کردار اسی اقوام متحدہ کی کل کی رپورٹ سے آپ کے سامنے ہے کہ بھائی جب تک افغانستان سیف نہیں ہے ہم سیف نہیں ہیں. اور افغانستان میں کون کر رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. ایگزیکٹلی یہ جو بات آپ دونوں کو کر رہی ہیں نا کمپیئر، یہ 100% ایسا ہی ہے. اب یہاں پہ امریکہ کو لاک لگ گیا کہ نا، مطلب یہ کہ کمپرومائز کسے کہتے ہیں؟ کمپرومائز اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کو ہار ہو گئی، آپ دوسرے کو فتح، یہ نہیں ہے. ان کو یہ کرنا چاہیے. پاکستان نے بہت زبردست طریقے سے اس کو مینج کیا ہے کہ اب اس کو لے کر آئیں یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پہ کہ ہم افغانستان میں جس طرح فیسیلیٹیٹ آپ کو کر رہے ہیں، آپ کشمیر کے اوپر ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں. کیونکہ اب بھی دیکھیں کہ پاکستانیوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ گزشتہ 8-10 سال سے انڈیا نے جو نئی رٹ لگائی ہوئی ہے نا وہ اور ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، پاکستان نے دوبارہ ریسٹور کیا اپنے اس موقف کو کہ کشمیر جو ہے یہ رجسٹرڈ متنازع علاقہ ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. اب دنیا کو دوبارہ پہلے یہ ہم نے باور کرا دیا، اس کے بعد اب یہ گیم آگے چلے گی کہ کشمیر کے ساتھ ہم کس طرح ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. ٹیکل کرتے ہیں. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی ہمیں عالمی برادری کے اوپر اپنا یہ موقف واضح مزید کرنا چاہیے کہ مودی سرکار کے اوپر بھی تو کوئی پریشر بلڈ اپ ہونا چاہیے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو ڈپلومیٹک لیول پہ جتنی وائبرنٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں شاید ماضی میں نہیں تھیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین یونین، یو کے، جتنی چیزیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں ماضی میں اتنی نہیں تھی. دیکھیں نا پارلیمنٹس میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں. اقوام متحدہ خود بول رہا ہے کہ انڈیا کی یہاں پہ اب دیکھیں نا وہ 5 گروپ مل کر جب ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ انہوں نے اتحاد کیا ہے تو جولائی سے لے کر سپٹمبر تک 2020 میں ان کی رپورٹ ہے کہ جتنے تھریٹس پاکستان کو ملے ہیں وہ افغانستان والی سائڈ سے ملے ہیں اور ان کو فنڈنگ کرنے والا بھارت ہے. ثابت ہوگی نا چیزیں. اب بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب ٹائم جو ہے نا آگے تبدیل ہو رہا ہے. ہم یہاں پہ پروگرام کر رہے ہیں، آج کی ڈیٹ ہم نوٹ کر لیتے ہیں اس پروگرام کی. آپ دیکھیے گا کہ آنے والے یہ چند مہینے جو ہیں اس میں کس طرح عالمی برادری پاکستان کے موقف کی مزید توثیق کرے گی اور تائید کرے گی کہ کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنا ایک کردار ادا کیا، اور ہم نے یہ جو دوسروں کی لگائی ہوئی آگ تھی اس کو اپنے گھر میں اس کو ٹالریٹ بھی کیا، اس کو فائٹ آؤٹ بھی کیا، اور اس کا جتنا بھی خمیازہ تھا وہ بھی بھگتا.